بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المسائل جلد دوم، صدقۃ الفطر کے مسائل۔ روزہ کی زکوٰۃ۔ روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزہ کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو و کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزہ کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزہ کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر 2، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب ذیل میں صدقۃ الفطر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب یعنی واجب میں قدر فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازمی ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب یعنی واجب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر متحد ہیں کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ خالی پڑے مکانات کی قیمت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے، بقیہ خالی پڑے ہیں اور ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے اور ان پر اس کا گزارا نہیں، یعنی ان مکانات سے جو پیسے آتے ہیں ان پیسے سے کھانا پینا یا اور بھی ضروریات زندگی میں خرچ نہیں ہوتا بلکہ بچتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مسافر پر صدقہ فطر۔ جس طرح صاحب نصاب مقیم پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح مسافر مستطیع یعنی استطاعت رکھنے والے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور عید کے دن وہ مسافر جہاں موجود ہوں وہیں کی قیمت لگائی جائے گی۔ جو مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو، اس پر صدقہ فطر۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو لیکن وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ مال ضائع ہونے کے باوجود صدقۃ الفطر کا وجوب برقرار، یعنی واجب برقرار۔
اگر کسی شخص پر حسب ضابطہ صدقۃ الفطر واجب ہو چکا تھا، پھر اس کا سب مال ضائع ہو گیا، تو بھی صدقۃ الفطر اس سے ساقط نہ ہوگا، یعنی ختم نہ ہوگا، بلکہ جب بھی گنجائش ہوگی اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ مالدار عید کے دن سے قبل فقیر ہو گیا۔ جو شخص پہلے سے مالدار اور صاحب نصاب تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل فقیر ہو گیا اور اس نے فقیر ہونے کی حالت میں صبح کی، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ فقیر شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا۔ جو شخص فقیر تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا اور اس نے مالدار ہونے کی حالت میں صبح کی، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ فقیر شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد مالدار ہوا۔ اگر کسی شخص نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کے بقدر مالک ہو گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر۔ جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ کم فہم یا پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔ اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ کیا بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر ہے؟ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ حمل کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں۔ جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے قبل ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مستحب وقت۔ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتابہ قول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو یا نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان یعنی ابھی کے دور کے وزن کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام یا 1 کلو 640 ملی گرام ہوتی ہے۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ۔
آج کل نصف سا کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافہ کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہے۔ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ چاول وغیرہ سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اگر منصوص اشیاء یعنی گیہوں، جو، کھجور، کشمش کے علاوہ غلہ جات مثلاً چاول کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس میں وزن کا نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی نصف سا گیہوں یا 1 سا جو وغیرہ کی قیمت جو بازار میں ہو، اس کے بقدر چاول لے کر اسے صدقہ کر دیا جائے۔ ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ کئی لوگوں پر واجب ہونے والا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینے میں حرج نہیں۔ سادات کے لیے صدقۃ الفطر حلال نہیں۔ سادات یعنی خانوادہ بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کے خاندان اور سید وغیرہ کو صدقۃ الفطر دینا درست نہیں ہے۔ فطرہ کی رقم مسجد یا قبرستان میں لگانا۔ فطرہ کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لہذا جس طرح مسجد اور قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں، اسی طرح فطرہ کی رقم لگانا بھی درست نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کافر فقیر کو دینا۔ صدقہ فطر ذمی کافر فقیر کو، یعنی ایسے ممالک جہاں اسلامی حکومت ہے اور وہاں کے جو کافر فقیر ہیں ان کو بھی حکومت کی طرف سے کچھ ہدیہ تحائف ملتے ہوں، ان کو صدقہ فطر دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے، یعنی دینا جائز نہیں ہے، اور بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ اور متون کی عبارات جواز پر دال ہے، یعنی ان صاحب کا کہنا ہے کہ دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ البتہ جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، یعنی دشمنی وغیرہ رکھتا ہوں، جنہیں اصطلاح میں حرابی کہا جاتا ہے، یعنی اس ملک کے غیر مسلم جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کیا جاتا ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش کیا جاتا ہے، وہاں کے کافر فقیر کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ دینا بالاتفاق ناجائز ہے۔ مسافر شخص صدقۃ الفطر میں کہاں کا حساب لگائے؟ مسافر صاحب نصاب شخص عید کے دن خود جہاں موجود ہو اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت لگائے گا،
مثلا ہندوستان کا رہنے والا شخص اگر عید کے دن سعودی عرب میں موجود ہو تو وہ سعودی عرب میں نصف سا گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ غیر ملک میں مقیم شخص کا صدقہ فطر کس حساب سے نکالیں؟ اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلا ہندوستان میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اسے ہندوستان کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ مثلا ہندوستان کا کوئی شخص ملازمت کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اس کا صدقہ فطر وطن میں ادا کر دیا جائے، تو وہ جس ملک میں مقیم ہے وہاں نصف سا گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اسی اعتبار سے اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔